اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہم روزانہ ایک سپارے کا خلاصہ پڑھیں گے جو کہ آج سے ہم شروع کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم پارہ شروع کریں تھوڑی سی بات ہم نیت سے متعلق کریں گے کہ آیا ہم یہ قرآن کا درس کیوں سن رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر انسان کو وہی ملتا ہے جو اس نے بیج بویا ہے، جو اس نے نیت کی ہے۔ تو جیسی نیت ہے ویسا ہی آپ کو پھل ملنا ہے۔ تو ہر کام کے کرنے سے پہلے ایک نیت ہے جو ہر انسان کرتا ہے، خواہ وہ ارادہ سے کر رہا ہے نیت یا عادت سے کر رہا ہے، اس کے دل میں کوئی خیال ہوتا ہے۔ مثلاً آپ گزر رہے تھے، رستے میں زمین کے اوپر آپ کو ایک روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا ملا ہے، تو آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ اب آپ اٹھاتے ہوئے کوئی نیت الفاظ نہیں باندھ رہے، لیکن آپ اس لیے اٹھاتے ہیں کیونکہ آپ کے دل میں خیال آتا ہے روٹی کا احترام کا۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ روٹی اٹھائے اور اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ فلاں اور فلاں جو مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ مجھے نیک سمجھیں گے کہ میں رزق کا اتنا ادب کرتی ہوں۔ تو یہ ایک اچھی اور ایک بری نیت کی مثال ہے۔ دل میں آئے ہوئے یہی خیال ہمارے ارادے ہوتے ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے۔ تو اپنے ارادوں پر، اپنے سوچوں پر، اپنے خیالات پر توجہ کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی قدم اٹھا رہے ہیں، کوئی بھی جو کام کر رہے ہیں عملی زندگی میں، وہ ہم کیوں کر رہے ہیں، اس کی کیا ریزن ہے، ہمارے دل میں اس کے لیے کیا خیال آیا ہے۔ وہ جو خیال آیا نا وہی اصل میں ہماری نیت ہے۔ اب کوئی کام کرتے ہوئے ہم لوگوں کے سامنے یہ نیت رکھیں کہ یہ کام تو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے، یا کوئی بھی نیکی کا کام ہے جو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور پس پردہ دل میں ہمارے یہ خیال ہو کہ ہماری برادری کے اوپر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی، یا کہ ہم بہت مشہور ہو جائیں گے کہ ہم سخی ہیں، یا ہم بہت اچھے نیک مشہور ہو جائیں گے۔ تو اصل نیت کون سی کاؤنٹ ہوگی؟ وہ جو ہم نے لوگوں کو بتائی یا وہ جو ہمارے دل میں ہے؟ اصل نیت وہی کاؤنٹ ہوتی ہے جو ہمارے دل میں ہوتی ہے۔ تو دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے، چاہے وہ کام ہم کچن کے اندر کر رہے ہیں، کسی سیلیبریشن میں کر رہے ہیں، اپنے قرآن کھولتے ہوئے کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے کر رہے ہیں، تو اپنے دل کا جائزہ لیتے رہیں کہ اس کی نیت صاف ہے کہ نہیں، اس کے اندر آیا ہوا خیال کیا ہے، کوئی بھی کام کرتے ہوئے میرا دل کیا سوچ رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دلوں کے حالات بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے اختیار میں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العالمین، اور تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ رب العالمین نہ چاہے تو یعنی اگر کوئی شخص اچھی نیت کر پاتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اس کا دل صاف ہے، اس کے دل میں اچھے ہی خیال آتے ہیں، اچھی نیتیں بنتی ہیں، تو اس میں غرور اور تکبر کی کوئی بات نہیں ہے۔ وما توفیق الا باللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق ہوتی ہے، اسی کے اذن سے آپ کے دل میں اچھا خیال آیا۔ تو پھر ہمارا کرنے کا کیا کام ہے؟ ہمارا کام ہے عاجزی کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے، اپنے دل کو اللہ کے آگے حاضر کرنا، اللہ کے آگے پیش کرنا، اس سے استدعا کرنا کہ ہمیں ان سب برائیوں سے بچائے جو اللہ کی نظر میں بری ہیں، اور ان سب نیکیوں اور اچھائیوں اور اچھی نیتوں کی توفیق دے جو اللہ کی نظر میں اچھی ہیں اور اللہ کو پسند ہیں۔ تو یہ جو اللہ کے ساتھ اپنا اچھا تعلق قائم کرنا ہے، اپنے دل کو اللہ کے آگے صاف کرنا ہے، یہی تعصبات سے اور تکبر سے اور دوسری برائیوں سے بچاتا ہے ہمارے دل کو۔ اور جب دل صاف ہوتا ہے تو ہی اس میں اچھی اچھی نیتوں کے پھول کھلتے ہیں۔ تو ایک بات ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو دل کی زمین ہے نا، یہ یا تو بنجر ہوتی ہے یا بڑی زرخیز ہوتی ہے۔ تو اس کو زرخیز بنانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رابطہ کرنا بہت ضروری ہے، اللہ سے استدعا کرنا، اللہ سے اپنے دلوں کے حال درست کروانا یہ ضروری ہے۔ تو پھر اس میں جو گاہے بگاہے خیالات آتے رہیں گے، انشاءاللہ اچھی نیتوں کے پھول کھلیں گے۔ تو اس میں خود بخود اچھی نیتیں جو ہیں وہ خود رو پودوں کی طرح کھلتی رہیں گی، پھلتی پھولتی رہیں گی، اگر ہم اللہ کے آگے سچے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارا معاملہ درست ہے۔ تو ایک خوبصورت دعا کے ساتھ ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی یہ بہت ہی پیاری دعا ہے جو دل کے حالات کو درست کرنے میں مددگار ہو سکتی ہے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے، اور میرے عمل کو ریاکاری یعنی دکھاوے سے پاک رکھ، اور میری زبان جھوٹ سے بچی رہے، اور میری آنکھ خیانت سے بچ جائے۔
بے شک ہے اللہ تو آنکھوں کی خیانت اور دلوں میں چھپی چھپی باتیں بھی جانتا ہے۔ آمین۔ تو سبحان اللہ بہت پیاری دعا ہے، دل کو درست کرنے اور اس سے ریاکاری اور برائیوں سے بچنے کے لیے یہ دعا بھی ہم مانگ سکتے ہیں۔ تو اب ہم جو قرآن مجید کا روز ایک خلاصہ پارہ پڑھیں گے، ایک پارے کا خلاصہ ہوگا یہ انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے ہماری نیت کیا ہے، اس کا بھی جائزہ لے لیں۔ ایک کام کو کرنے کے لیے ایک سے زیادہ نیتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص قرآن کا ترجمہ سن رہا ہے، خلاصہ سن رہا ہے، یا قرآن پڑھا رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، تو اس کی ایک واضح نیت تو یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ دوسری اس کی نیت یہ ہو سکتی ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا مفہوم ہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف ہے۔ تو یہ 30 نیکیاں خالی الف لام میم پر ہو گئی۔ اور دیکھیں نا، آپ قیامت کے دن جو ہے وہ انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا اپنے نامہ اعمال کو اس قابل بنانے کے لیے کہ وہ اس کے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے۔ تو اس لیے یہاں پر ایک حرف پر 10 نیکیاں دنیا میں، تو آخرت میں بیٹھ کے پڑھنے کا نہیں بلکہ یہاں پہ پڑھنے کے لیے ملا ہے یہ۔ تو اس لیے یہاں ہم اس لیے بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے رہنمائی حاصل کرنا جس مقصد کے لیے یہ آیا ہے، اور اسی لیے اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ ہم تراویح میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ہم اپنے روزانہ کا جتنا کسی کا معمول ہے اس میں جس نے ایک قرآن مکمل کرنا ہے، 2 کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے، یا جو بھی لوگ اپنی عادت اور سہولت کے مطابق اختیار کیے ہوئے ہیں، تو اس میں خالی عربی ہی نہ پڑھتے رہے بلکہ اس کے معنی اور مفہوم کو جانیں اور اس کے مطابق اپنے عمل کو ہم درست کریں۔ ایک یاد دہانی کے طور پر ہم اس میں سے اپنے آپ کو گزاریں، پھر اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے اور ہمارا ایمان اور ہمارا عمل ذرا کس حالت پر پہنچ چکا ہے، اس کو ہم کیسے درست کریں۔ تو یہ اس کے لیے، دل کی نرمی کے لیے، عمل کی درستگی کے لیے، اور پھر دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں، دونوں کی رحمتوں، دونوں کی برکتوں کو پانے کے لیے اس قرآن کو ہم کھولتے ہیں۔ کیوں کھولتے ہیں جی؟ کہ ہماری زندگی کے جتنے اندھیرے ہیں وہ چھٹ جائیں اور اس کی ایک روشنی جو ہے وہ اس میں پھیل جائے، پھر اس روشنی میں ہم حق اور باطل کا فرق کر سکیں۔ اسی لیے اس قرآن کو فرقان بھی کہتے ہیں کہ یہ سچ اور جھوٹ میں، حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں تمیز کرنا سکھاتی ہے۔ تو اب یہ کتاب ہم نے اس لیے کھولی ہے کہ میں درست کو درست سمجھوں، غلط کو درست نہ سمجھوں، دھوکہ نہ لگے مجھے، میں صحیح بات کرتی ہوں، میرا اپنا ایک معیار ہو، اور وہ معیار وہی ہو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معیار ہے، کیونکہ اس معیار سے بڑھ کر تو کسی کا معیار ہو ہی نہیں سکتا۔ اور باقی یہ جو دنیا میں بنے ہوئے فلسفے ایسے ہیں کہ جو اس قرآن سے کنٹراڈکٹ کرتے ہیں، میں اس دھوکے سے باہر آ جاؤں۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم نیت کر سکتے ہیں، جو بھی اچھی بھلی نیتیں ہیں، تو اس قرآن کو ایک روشنی سمجھ کر ہم کھولتے ہیں انشاءاللہ۔ تو خلاصہ قرآن مجید بتانے کے لیے میں نے جس قرآن مجید کے ترجمے کو چنا ہے وہ ہے جی تفہیم القرآن، سید ابو الاعلیٰ مودودی کی تفہیم القرآن مشہور ہے۔ اسی کو ہم دیکھیں گے، اسی سے ہی ہم ترجمہ گو تھرو کریں گے انشاءاللہ۔ جتنا بھی ترجمہ ہوگا یا پھر کچھ چیزیں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اوورآل ہم دیکھیں گے کہ پورے پارے کے اندر کیا کیا احکامات آئے ہیں اور اس میں ہمیں کیا عمل کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، اور یہیں سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے، اسی سے قرآن کی اوپننگ ہوتی ہے۔ اس سورت کے بہت سے اور نام بھی ہیں، جیسے ام القرآن، ام الکتاب، شفا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ میں تمہیں قرآن کی ایک ایسی سورت نہ بتاؤں جو قرآن کی سب سورتوں سے بڑھ کر ہے، وہ ہے الحمد للہ رب العالمین۔ وہی سبع من المثانی، یعنی 7 دہرائی جانے والی آیتیں ہیں، اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح سلسلۃ صحیحہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحمد للہ رب العالمین کی تلاوت کی۔ تو ایک تو یہ اوپننگ سورہ ہے، اور دوسری یہ کہ اس کی
بہت سی فضائل ہیں جن کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ مسلمانوں کو یہ عطیہ عطا کیا، اور جب بھی کوئی ان میں سے کوئی کلمہ تلاوت کر کے اللہ سے کوئی چیز سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ ضرور عطا کرتے ہیں، یعنی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بھی ہے۔ اور الحمدللہ سے اس کا آغاز ہے، اور الحمدللہ کو افضل الدعا بھی کہا گیا حدیث میں، تو ایک خوبصورت دعا ہے الحمدللہ۔ بہت ساری دعائیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں، لیکن الحمدللہ افضل الدعا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ قرآن خود ہی وضاحت کرے گا نا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار رہو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے اور بڑھا کے دیں گے۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تو الحمدللہ کو زبان سے اور دل سے دونوں سے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ کوئی پوچھے کیا حال ہے تو یہ نہ کہیں کوئی حال ہی نہیں، بس گزر رہی ہے، نہیں، جیسی بھی گزر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا سنت ہے کہ جب کوئی پوچھے کیا حال ہے تو کہتے الحمدللہ، اور اگر حال میں کوئی تکلیف ہوتی تو بھی یہ شکوہ نہیں کرتے، فرماتے الحمدللہ علی کل حال۔ تو تعریف تو اللہ کی آپ کریں یا نہ کریں، اللہ کی تعریف تو موجود ہے، تو جو کرے گا فائدہ اس کو ہوگا۔ تو اسے اپنی ہیبٹ بنا لیں کہ الحمدللہ زبان سے بھی کوئی کام تکمیل کر رہے ہیں الحمدللہ، کوئی چیز مل گئی ہے الحمدللہ، کوئی نعمت کھا لی ہے الحمدللہ، کچھ پہن اوڑھ لیا ہے الحمدللہ، کسی سے مل کے دل خوش ہو گیا الحمدللہ، کوئی نیکی کی توفیق ہو گئی ہے الحمدللہ۔ تو آج کے سبق میں نا باقی تو خلاصہ ہم دیکھیں گے، لیکن جس سے قرآن شروع ہو رہا ہے آج کے سبق میں، آج کے پارے میں یہ عمل ہم نے فکس کر لینا ہے۔ ایک پورے دن تو اپنے آپ کو اس کی عادت ڈالیں اور آگے اس کو جاری رکھیں انشاءاللہ۔ کوئی حال چال پوچھے تب بھی، خود سے کوئی کام ہو جائے تب بھی، دل میں کوئی خوشی ہو گئی تب بھی، کوئی اچھا خیال آ گیا تب بھی، جب آپ کو توفیق ہے الحمدللہ کہیں اور پھر اس کے فائدے دیکھیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، پازیٹیو رہنا سکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ ہم جو بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں نا وہ فلاں نے یہ کیا اس کی وجہ سے مجھے یہ ہوا، اگر وہ یوں نہ کرتا تو وہ یوں نہ ہوتا، مجھے یہ نقصان نہ ہوتا، تو ہم یہیں پہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفع اور نقصان کا مالک کیا اللہ کو نہیں سمجھتے؟ کیا اللہ کے ذمے نہیں کرتے؟ تو جب اللہ کے ذمے ہے تو لوگوں سے اس کی لین دین اور لوگوں کے اوپر اس کو بلیم کرنا چھوڑ کے ہم صرف رجوع اللہ اگر کر لیں اور اس کی عطا پر شکر گزار ہو جائیں تو بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے ہمارے۔ اس کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے، تو بس الحمدللہ کو ہم پکڑ لیں بس، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے، اور تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ تو اس پوری صورت کا خلاصہ یہی ہے کہ تعریف اللہ کے لیے ہے، اور جزا و سزا کا مالک بھی وہی ہے، اور وہ فیصلے بھی کرے گا، لیکن ہم یہ تہیہ کرتے ہیں، اسی میں ہم شکر الحمدللہ کی بھی عادت اپنا لیں، تو ساتھ یہ تہیہ بھی جاری رکھیں، یاد رکھیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز معزز نہیں ہے، اور الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا نچوڑ ہوتی ہے، اور دعا کرنی کس سے چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت میں بھی شرک نہیں اور دعا میں بھی شرک نہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگنا، صرف ایک اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ یہ بات اللہ کو محبوب بھی ہے اور یہ حکم بھی ہے، اور اسی کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے۔ پھر آگے جو آتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو ہدایت کیا ہے؟ سیدھا راستہ دکھانا، سیدھے راستے پر چلانا، اور پھر اس راستے کی اچھی منزل پر بھی پہنچا دینا۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیں، ہمارے سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہدایت جو ہے عام طور پر اتنا یہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں ہم روٹین میں کہ پھر ہم اس کی اہمیت کو اس طرح سمجھ نہیں پاتے۔ کسی کو کہہ دیں اگر کہ اللہ تمہیں ہدایت دے تو وہ مائنڈ کر جاتے، یا اگر کوئی ہمیں کہہ دے تو ہم مائنڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے نہ سوچیں، بلکہ ہمیں یہ تسلی سے اپنے آپ کو یہ ریئلائز کروا لینا چاہیے کہ ہدایت کی ضرورت، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی ضرورت ہمیں ہر لمحے، ہر قدم اور ہر لحظے پر ہے، اور وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے جس کو ہدایت نصیب ہو، ہر وقت جس کو ہدایت نصیب ہو۔ اب اس کی ایک مثال سے اس کو سمجھ لیں، چھوٹی سی مثال ہے کہ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہے اور کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاتا ہے، وہاں سے نہیں اس کو شفا ہوتی، دوسری جگہ جاتا ہے، تیسری جگہ جاتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جب اس کو اللہ نہ کرے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اسی جگہ جاتا ہے جہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے شفا لکھی ہوتی ہے۔ تو کیا بات ہے کہ ایک شخص کو تو ڈائریکٹلی راستہ مل گیا اور ایک کو گھوم پھر کے جانا پڑا۔ تو اس لیے کون سا آپ اپنے لیے چوز کریں گے؟
ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں کبھی بھی کوئی چیز ضرورت پڑے تو ہم اسی راستے پہ چلیں جہاں پر منزل درست مقام پر ہم پہنچ جائیں، یہی ہدایت ہوتی ہے۔ اور اللہ نے پورے قرآن میں ہمارے لیے ہدایت فرمائی ہے، رہنمائی فرمائی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، سب ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دیے ہیں، ان کی وجوہات بھی بتائی گئی ہیں، ان کی منزلیں بھی بتائی گئی ہیں کہ کیا کریں گے تو کہاں پہنچیں گے۔ تو اس لیے اللہ سے یہ ہر وقت سوال کرنا اور سیدھے راستے پر چلنا، یہ اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کی ایک آیت اس کی وضاحت کرتی ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ نبی ہیں، صدیقین میں سے ہیں، شہیدوں میں سے ہیں اور نیک لوگوں میں سے ہیں۔ تو گیا انہی لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے، ان کے کیا اعمال تھے اس کو دیکھیں۔ اور مسلم امت کے لیے بہت آسانی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو فالو کرے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ وہ جن کو پتہ ہے اور وہ اللہ کے راستے پر نہیں چلتے، ان سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ان پر اللہ کا غضب آتا ہے۔ اور وہ جنہیں کچھ پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کس راستے پر چلنا ہے، کب کیا کام کرنا ہے، انہیں صحیح اور غلط کا فرق نہیں پتہ، تو اللہ ہمیں دونوں میں سے نہ کرنا، ہمیں ان میں سے کرنا جن کو راہ ملی ہوئی ہے، جو سیدھے راستے پر ہیں، جو تیرے انعام یافتہ ہیں۔ تو یہ ہوگی ہماری سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ۔ اب ہم سورۃ البقرہ دیکھتے ہیں، اور سورۃ البقرہ بہت ہی فضیلت والی سورت ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور سورۃ البقرہ قرآن کی کوہان ہے، یعنی اس کی چوٹی ہے۔ اور فضائل بقرہ، سورۃ البقرہ میں یہ بھی آتا ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اور 2 جگمگانے والی صورتیں پڑھا کرو، یعنی آل عمران اور سورۃ البقرہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ اس کا حاصل کرنا برکت، اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو سورۃ البقرہ کو پڑھنا اپنا عادت بنانی چاہیے، اپنے گھروں میں اس کو تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ اور جو لوگ الحمدللہ پورا قرآن ایک مکمل کر کے دوسرا شروع کرتے ہیں اور یہ اپنے گھر کی روٹین رکھتے ہیں، اپنی ذات کی معمول میں ہے ان کے، تو ان کے تو خود ہی حصے میں آ جاتی ہے۔ اب ذرا مختصراً دیکھتے ہیں کہ اس سورت کے اندر ہمیں کیا پیغام دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایک کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، اور رمضان کا مقصد تقوی کا حصول ہے، اور تقوی جس کے پاس ہوگا اسی کو یہ قرآن فائدہ دے گا، اسی کو یہ ہدایت دے گا، اسی کو یہ رستہ دکھائے گا کہ درست منزل پر تم کیسے پہنچ سکتے ہو۔ اب یہ جو لوگ قرآن پڑھ چکے ہیں یا اب پڑھتے ہیں اور اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں، تو انہیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ قرآن کس طرح سے وہ راستہ دکھاتا ہے جس پہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ روشنی ہے۔ اب ساتھ ہی تقوی والوں کی کچھ صفات بتا دی گئی ہیں، کیونکہ ویسے تو ہر ایک شخص اپنے آپ کو نیک متقی پرہیزگار سمجھتا ہے، لیکن ہمارے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا، نہ ہی کسی کو پرکھنے اور جج کرنے سے کچھ ہوتا ہے۔ کرائیٹیریا بتا دیا گیا، اس پہ اپنے آپ کو صرف چیک کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں، قرآن کے معیار پر دوسروں کو نہیں پرکھنا، قرآن کے معیار پر خود کو چیک کرنا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ تھی متقین کی صفات۔ کوئی جتنی زیادہ ان صفات میں اپنی کوالٹی بڑھائے گا، زیادہ اچھا اس کا معیار نماز کا ہوگا، زیادہ اچھا انفاق فی سبیل اللہ کرے گا، زیادہ اچھے طریقے سے ایمان بالغیب رکھے گا اور دیگر امور پر بھی، تو پھر اس کا اتنا زیادہ تقویٰ بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر آگے دوسرے گروہ کا ذکر ہے کہ کفر والے کون ہیں، وہ جن کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے دلوں پہ اللہ کی طرف سے ٹھپا لگ گیا، ان کے کانوں اور آنکھوں کو کچھ سمجھ نہیں آتی حق کی، ان کے لیے عذاب ہے۔ اور پھر تیسرے اہم ترین گروہ کا ذکر آتا ہے جن کو منافقین کہتے ہیں۔ منافقین 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ لوگ جنہوں نے دل میں پکا ہی کفر رکھا ہوتا ہے اور دکھاوے کے لیے باہر سے مسلمان ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ منافق کہلاتے ہیں کہ جن کے دل میں اور بھی ایمان ہے اور ظاہر سے بھی ایمان قبول کرتے ہیں، لیکن
ایمانی معاملات میں یعنی کہ ایمان کی جو اعمال ہیں وہ کوئی نہیں ادا کرتے۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ 3 خصلتیں جس میں ہوں وہ منافق ہوگا، اگرچہ وہ روزے رکھے اور نماز ادا کرے اور حج و عمرہ کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ وہ خصلتیں یہ ہیں کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ تو یہ اس طرح کی عادتیں جن لوگوں کے اندر ہیں، بے شک وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہیں، دل سے مسلمان ہوئے ہیں، لیکن منافقت کی یہ خصلتیں ان کے اندر موجود ہیں۔ لیکن کسی کے بارے میں یہ تجزیہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس لیے بتائی گئی ساری چیزیں کہ اس پہ آپ اپنے آپ کو ہر انسان پرکھے کہ کہیں میرے اندر یہ ایسی کوئی خصلت نہ ہو، کیونکہ اسے اپنے ہی آپ کو پیوریفائی کرنا ہے۔ ان خصلتوں کے ساتھ وہ جنت میں نہیں جا سکے گا ادروائز۔ تو آیت نمبر 8 سے آگے اس کا ذکر ہے ایسے لوگوں کا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ جو دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے نا، دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا۔ تو کوئی بھی بیڈ کام جو آپ کریں گے نا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم بھلا کرو گے تو اپنی ذات کے لیے بھلا کرو گے، اور جس نے برا کیا تو اس نے اپنے لیے برا کیا۔ اور پھر فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، یعنی منافقت کی بیماری، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ یعنی صحابہ کرام ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ خبردار حقیقت میں تو یہ خود بیوقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے تھے۔ اب یہ دیکھیں، ہم جسٹ جوکنگ والی بات ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ بیٹھنا تو ان کے جیسے بات چیت اور لباس اور یہ سب چیزیں اختیار کر لینا، اور دوسری طرف جانا تو ان کو کہنا ہم تو بیوقوفوں کو مذاق اڑا رہے تھے۔ اور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا کہ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ پھر آگے ان کی 2 مثالیں آئی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ منافقت انسان کے اندر داخل کیوں ہوتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یا ماحول ہی اس کا ایسا ہے کہ جس میں حق پہنچا ہی نہیں ہے نا، حق ہے ہی نہیں، وہ خود بھی اندھیرے میں اور اس کا ماحول بھی اندھیرے میں، خود بھی کفر میں اور اس کے ارد گرد بھی کفار والا ہی ماحول ہے۔ دوسرا یہ بتائی گئی ریزن کہ باہر ہو سکتا ہے روشنی پہنچ گئی، حق پہنچ گیا، لیکن اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، یعنی اس نے اپنے آپ کو ایسا غافل کر لیا کہ وہ حق کو سننا چاہتا ہی نہیں، تو اس لیے بھی منافقت انسان کے اندر داخل رہتی ہے۔ تو آج کل کے دور میں تو ہر جگہ حق ہے، لیکن حق مطلب آپ دیکھیں کہیں سے بھی آپ لیکچر سن سکتے ہیں، کسی سے سمجھنا چاہیں سمجھ سکتے ہیں، قرآن مجید سکھانے والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، رہنمائی دینے کے لیے لوگ بھی تیار، اللہ ہی رہنمائی دکھاتا ہے، راہ دکھاتا ہے، لیکن لوگ سکھاتے ہیں علم بھی۔ پھر کیا چیز ہے جو ہمیں نہیں سیکھنے دیتی؟ نرسری سے لے کر ابھی جس ایج پہ بھی سب لوگ پہنچے ہوئے ہیں، جو بھی سن رہا وہ کتنی کتابیں پڑھ چکے ہیں، اگر ان کو پائل اپ کریں تو رسالے، کہانیاں، اخباریں، سلیبس کی کتابیں، یہ سب چیزیں جو کچھ پڑھ چکے ہیں، تو یہ تو پتہ نہیں کتنی منزلوں تک تو آپ کی کتابیں جمع ہو جائیں اگر ایک کے اوپر ایک رکھ کے جمع کریں تو ان سب کے ساتھ اگر اس کو قرآن کا مقابلہ کیا جائے تو یہ اتنی چھوٹی سی کتاب یہ کیوں نہیں پڑھ سکے پھر؟ تو اس میں رہنمائی ہے، یہ سکھائی جا رہی ہے جگہ جگہ، تو اس سے سیکھنا، اس سے اپنے آپ کو روشن کرنا، اپنے لیے صحیح اور غلط کو اپنے آپ کو اس سے خود روشناس کرانا یہ ضروری ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا ہے اس صورت کے اندر آیت نمبر 23 میں کہ کوئی بھی اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے نا تو ایسی ایک ایسی صورت بنا کے لے آئے جیسی اللہ کی کوئی صورت ہے۔ یہ کھلا چیلنج ہے قرآن مجید میں جسے قیامت تک کوئی پورا نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ پھر کائنات پر غور و فکر کا ایک بہت اہم بات آیت نمبر 26 میں بتائی گئی کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ اللہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر چیز کی مثال بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کی تخلیقات ہے، ویسے تو ساری یونیورس ملا لیں تو بھی اللہ کے آگے ایک ذرے جتنی ہوگی، اس یونیورس کے اندر ہماری دنیا اور پھر ہماری دنیا میں ہم ایک کیا حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ہم ایک میں سے بھی ہر ایک انسان اپنے کسی ایک آرگن کو بھی نکال کے دیکھ لے تو اس کا سسٹم پرفیکٹلی ورک کر رہا ہے، تو ہم تو پھر بھی تھوڑے بڑے لگ رہے ہیں، تو اگر مچھر کو دیکھا جائے تو وہ تو بہت ہی چھوٹا اور ہو گیا نا، لیکن اس کا بھی ہر سسٹم پرفیکٹ ہے، اس کے اندر بھی پورا ایک نظام چل رہا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کی ذات بہت بلند ہے۔
لیکن چھوٹی سے چھوٹی اور حقیر سے حقیر چیز بھی اگر کوئی ہے، کم سے کم تر بھی، دکھنے میں بھی جو نظر نہ آئے وہ بھی ہے، اگر کوئی اگر چھوٹے سے جرمز بھی ہیں تو ان کے اندر بھی اپنا پورا ایک سسٹم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چلایا ہے اور پرفیکشن کے ساتھ چلایا ہے۔ تو اس میں اللہ کی کاریگری ہے، اس میں اللہ کی اور باقی اور تعریف بیان ہوتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے واقعہ تخلیق آدم بیان کیا ہے کہ اس میں غور و فکر کرنے اور علم حاصل کرنے کی بہت سی ہمارے لیے چیزیں، ظاہر ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، انہی سے ہماری نسل ہے، تو ان کے واقعے سے ہم سب کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے۔ تو اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس میں سے واقعے میں سے سبق بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ پھر ذرا اس کا وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا میں جو جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ فرشتوں کے اللہ کی تعریف تسبیح بیان کرتے تھے، لیکن ان کے اندر ایک عاجزی اتنی زیادہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم وہ نہیں جانتے جو آپ ہمیں نہ بتائیں، ہمیں تو بس اتنا ہی پتہ ہوتا ہے جتنا آپ ہمیں بتا دیں، یعنی کریڈٹ سارا اللہ کے پاس۔ اور دوسری ہم بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے ہی کے لیے پیدا کیا تھا۔ صرف یہ کہنا کہ وہاں سے وہ نکالے گئے ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ آپ کو اللہ نے وہاں رکھا، وہاں ایک چیز کا مظاہرہ کروایا، وہ جو کچھ ہوا اس سے ہمارے لیے ایک سبق ہے، اور پھر آپ کو دنیا میں بھیج دیا گیا۔ بہرحال پیدا ہی بنایا ہے اسی لیے گیا تھا کہ آپ دنیا کے جانشین، دنیا کے خلیفہ بنائے جائیں گے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اس سے بھی میں جانتا ہوں۔ تو اب یہاں سے ساری بات سمجھ آ گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو فضیلت حاصل ہوئی نا دنیا میں جو بھیجے گئے، تعریف تسبیح تو فرشتے بھی کر رہے تھے، لیکن تعریف اور تسبیح اور تقدیس بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جو ان کو سپیریورٹی اللہ تعالیٰ نے دی، جو ان کو حیثیت عطا کی، وہ یہ تھی کہ ان کو علم سکھایا۔ تو علم کا حاصل کرنا نا یہی آدم کی خاص میراث ہے، اور انبیاء کی تو خصوصی میراث علم ہے نا، تو اسے یاد رکھیں، ہمیشہ علم حاصل کرتے رہیں۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے، سیکھتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی سکھایا گیا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو جس کا علم بڑھتا رہتا ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ رہتا ہے، علم سیکھتے رہیں، اللہ نے بڑی اچھی چیز ہمیں دی۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ تو اب یہاں سے پتہ چلا کہ شیطانی رویہ، وہ فرشتے تھے، جھک کے سرنڈر کیا، اللہ کی بات مانی، اور یہاں پر شیطان یہ کر رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، اکڑ رہا ہے کہ میں کیوں سجدہ کروں۔ پھر اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بھٹکانے کے لیے اس نے ان کو ایک درخت کی طرف، جس کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ یہ نہیں کھانا، اس طرف اس نے ان کو مائل کیا، ترغیب دی۔ اچھا اب یہ درخت کا ذکر ہے، ہاذہ الشجرہ اس میں کہا جاتا ہے، تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گندم کا درخت تھا، تو گندم کا ایک تو درخت نہیں ہوتا، دوسری بات ہے کہ یہاں گندم کا ذکر بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو اللہ نے شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا۔ تو یہاں صرف یہ کانسیپٹ کہنا کہ حضرت حوا علیہ السلام جو تھیں ان کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، یہ درست نہیں ہے، دونوں کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ گیا۔ اور کیا کیا اس نے انہیں جنت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، سب کو ہی حکم دے دیا کہ زمین پر اتر آئیں، اب زمین کا سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن فرشتوں کے اندر عاجزی تھی، شیطان کے اندر تکبر تھا۔ اب انسانی رویہ سامنے آتا ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے
کچھ کلمات تو وہ ان پر مہربان ہوا۔ اور جگہوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بخشش کی دعا انہوں نے مانگی تھی نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا انہوں نے سیکھی تھی۔ اب یہاں سے پھر علم کی بات آ جاتی ہے کہ وہ فرشتوں کی عاجزی پتہ چلی اس واقعے میں، شیطان کا تکبر پتہ چلا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا سیکھنا پتہ چلا کہ انہوں نے اللہ سے علم سیکھا۔ وہ علم جو عاجزی پر مبنی تھا، توبہ طائب ہونے پر مبنی تھا، رجوع اللہ پر مبنی تھا، وہ سیکھا تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربان ہو گئے۔ اور سارے واقعے کا خلاصہ اس ایک آیت میں آ جاتا ہے جو 38 نمبر پہ ہے کہ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، یعنی شیاطین بھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی حکم ہو گیا، یعنی زمین کی طرف جانے کا حکم ہوا۔ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ یعنی اب قرآن آ چکا، ہدایت ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے ہدایت دینے کے لیے پیغمبر اور کتابیں بھیجتے رہے ہیں، لیکن اب یہ تو حتمی کتاب قرآن مجید آ چکی ہے، آخری پیغمبر آ چکے ہیں، تو اب جس کے پاس ہدایت پہنچی، اب ہم سب کے پاس تو پہنچی نا، تو ہم جس کے پاس بھی ہدایت کی پہنچے گی اور وہ اس کی پیروی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے خوف اور رنج سے بچا لیں گے۔ تو یہ سارا خلاصہ ہے۔ آج بھی دنیا میں کچھ چیزیں ہیں جو مختصر تھوڑی سی، جیسے پوری جنت جائز تھی، ایک درخت منع تھا، تو پوری دنیا میں بہت کچھ مباح ہے، چند چیزیں حرام ہیں۔ ان حرام میں اگر پڑیں گے تو اللہ نہ کرے کہ جو بھی دنیا میں خوبصورت سی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا عافیت کی ہوتی ہے، یا آخرت میں جو ہمارا گھر بنا ہوا ہوتا ہے جنت میں، وہ ہم اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اس سے باہر نکلتے چلے جاتے ہیں۔ اور جتنا زیادہ ہم اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں اتنا زیادہ ہم خوف اور رنج سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو گیا ہے، اور بنی اسرائیل جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور انہی کی اولاد سے سارے جو پیغمبر آئے آگے، ان سب کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل جو ہے بنیادی تو انہی کو یہود بھی کہتے ہیں، اور فیام میں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ تو یہود و نصارہ تھے، لیکن بعد میں جب یہود اور نصارہ الگ الگ ڈیفائن ہو جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہودی الگ ہیں، عیسائی الگ ہیں، لیکن یہ سارے ایک ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے آئی یہ ساری نسل۔ اب یہاں سے آنورڈ بہت ساری آیتوں میں انہی کا ذکر آئے گا، جس سے کہنا یہ مقصود ہے کہ عیسائیوں اور مشرکوں کے اندر جو عادتیں بری تھیں نا، وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو احکامات دیے تھے اور انہوں نے نہیں مانے تھے، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسا نہیں کرنا۔ انہیں جو حکم آیا اللہ کی طرف سے اسی کو اختیار کرنا ہے۔ کیونکہ دیکھیں انہوں نے نہیں اللہ کی بات مانی، وہ اپنے آپ کو اللہ کے لاڈلے سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی وہ نبوت پھر ان سے نبوت کا لیڈرشپ کا کام ان سے لے لیا گیا۔ تو سب سے پہلی چیز، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون، آیت 40۔ وہی بات کہ سورۃ الفاتحہ سے ہم شروع ہوئے تھے، الحمدللہ رب العالمین، شکر گزاری۔ تو یہاں پر بھی بنی اسرائیل کا جو تذکرہ سب سے پہلے آیا، اس میں یہی بتایا گیا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو جو اس نے تم پر کی۔ وہ کون سی نعمت تھی؟ ہدایت کی نعمت، سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت، سب سے بڑی روشنی یہ ہدایت ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نے اس کا راہ کون سا متعین کیا ہے، فائدہ ہی اسی میں ہوتا ہے، یہ ہمارے اپنے فائدے کی چیز ہے۔ اور میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اب مختصراً ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا کیا حکم ملے تھے۔ جیسے ایک تو یہ شکر گزاری کا حکم تھا کہ اللہ کی عطا کردہ نعمت، جیسے ہم اپنے لیے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم قرآن کے ملنے پر شکر گزار ہیں، اس کی رہنمائی ہم نے وصول کی ہے، اس سے ہدایت پائی ہے ہم نے کچھ، اور شکر ادا کرتے ہیں اس پر، یا ہم تنگ ہی ہوتے رہتے ہیں کہ ہائے ہم مسلمان ہیں، ہمیں کیوں پردہ کرنا پڑتا ہے، ہمیں کیوں نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ پھر ان کو حکم یہ بھی ہوا تھا کہ پہلے کافر تم نہ بن جانا، یعنی سب سے پہلے انکاری تم ہی نہ بن جانا۔ تو ہم اپنے آپ کا بھی جائزہ لیں کہ اسلام کو سب سے پہلے نعوذ باللہ اس کو چھوڑ دینے والے یا اس کے اگینسٹ چلنے والے کہیں ہم ہی تو نہیں ہوتے۔ اور حق اور باطل کو مرج کر کے نہ بتانا، حق اور باطل خلط ملط کر کے نہ بتانا کہ نہ ایک کی سمجھ آئے اور نہ دوسرے کی سمجھ آئے۔ اب دیکھیں بہت سی بدعات ایسی بنی ہوئی ہیں کہ جو ثواب کے نام پہ ہم امور سر انجام دے رہے ہیں اور اس کے اوپر اتنے پکے ٹھکے ہم ہو جاتے ہیں، اس میں تھوڑا سا حق اور باقی باطل ملا کے ہم کوئی بدعت تخلیق کر لیتے ہیں، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے۔ اور نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، اس کی ادائیگی، اور لوگوں کو ایسی بات نیکی کی بات کرنا جب کہ اس کے اوپر خود بھی عمل کرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود عمل بھی نہ کرنا اور دوسرے کو بھی کہنا ہی کچھ نہ، مطلب یہ کہ دوسرے کو نیکی کی بات کہنا اور خود بھی عمل کرنا، کیونکہ بنی اسرائیل ایسا نہیں کرتے تھے، وہ دوسروں کو تو شاید کہہ دیتے تھے، خود کرتے نہیں تھے۔
اور بہت خوبصورت بیچ میں آیت وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، بے شک یہ نماز بھاری ہے سوائے ان کے جو خشیت والے، یعنی جن کے دل دبے ہوئے اللہ کے آگے ڈرے ہوئے نا، ان کے اوپر نماز نہیں بھاری، باقیوں کے اوپر نماز اور صبر بھاری ہے۔ پھر فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے جو کہ بنی اسرائیل کی واقعات کی ایک کڑی ہے، اور اس میں بھی سیکھنے کی بہت سی چیزیں ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جبر اور ظلم سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو بچایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نجات دلانے کا سبب بن گئے تھے اللہ کے حکم سے، سمندر پار کر کے آگے چلے گئے، فرعون غرق ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل یہ دیکھ رہی تھی، اتنا بڑا واقعہ کہ آپ دیکھیں کہ ایک بندے کے ساتھ ایسا ہوتا کوئی دیکھ لے تو ساری زندگی نہ بھولے، تو وہاں پورا فرعون کا لشکر جو ہے وہ بیچ سمندر کے غرق ہو گیا، اور بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور بھی واقعات، لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ کی نافرمانی کر دی۔ اتنا بڑا واقعہ دیکھ کے کہ نافرمان کا کیا حال ہوا ہے، پھر اپنی ہٹ پہ چڑھ کے پھر یہ شرک کے بھی مرتکب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی ان کی توبہ قبول کی اور ان کو معاف کیا، اور ان کو ڈراوے بھی دیے گئے، لیکن پھر ان کو دنیا کے کاموں سے اللہ تعالیٰ نے سہولت عطا کی تھی، ان کے لیے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتر رہا تھا کہ یہ صرف لوگوں کو دین کا کام کریں، ہدایت کی رہنمائی ان کو دیں، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو ککڑی ساگ پیاز چاہیے، ہم تو کوکنگ کریں گے، تو بس وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر ان کو دیا، ان کو کہا کہ اتر جاؤ پھر جا کے کھاؤ پیو یہی لو، لیکن اس پہ ناراضگی کا اظہار ہو گیا اور فرمایا گیا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یعنی آخرکار نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ذلت اور خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ ایک اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے، بس انہیں موقع نہیں لگتا تھا، اور شریعت سے باہر موقع نہیں لگتا تھا، شریعت سے باہر مجبوری میں شریعت کے دائرے کے اندر۔ اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی یہ کتنا زیادہ ہوتا ہے نا کہ جب اللہ نہ کرے کہ کوئی پریشانی ہو تو دیندار، اور اگر اس سے باہر نکل آئے تو پھر دنیا دار، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، ایک اسٹیبل ہو جانا چاہیے، ایک ایج ہے، ایک موقع ہے، اس میں سیکھ کے اس کو آگے بڑھا کر اور ترقی دین میں کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین ایک مشکل چیز ہے جو اس کا لبادہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اوڑھتے ہیں پھر اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے، سیکھنا چاہیے، عقل مندی اسی میں ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ امت مسلمہ کو بھی کچھ کھانا پکانے کی وجہ سے اللہ نہ کرے کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو کھانا کھلانا ہی افضل جو ہے اعمال میں سے آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَن لَّمْ تَعْرِف، کس نے پوچھا افضل اسلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا اور ہر جانے انجانے کو سلام کرنا۔ پھر بھی اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ بس کھانا ہی پکاتے رہنا اور سارے دین کے کام میں نماز بھی چھوڑ دو، روزے بھی چھوڑ دو، زکوٰۃ بھی نہ ادا کرو، دوسرے کا حق بھی مار لو اور بس کھانا پکائی جاؤ، یہ بھی غلط طریقہ ہے، کیونکہ آج کل بس یہ بھی بہت ہو گیا ہے کہ ریسیپیز اور ایک دوسرے کے اوپر دھاگ بٹھانا کہ ہمیں کیا کیا آتا ہے، یہ درست طریقہ نہیں ہے، بس تھوڑے سے اچھے طریقے سے جو بھی کام ہو۔ پھر اصحاب سبت کا ذکر ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیلا سازی کی، اللہ نے جو حکم دیا تھا اسے گھما پھرا کے اللہ کے سامنے انہوں نے شو کیا جی کہ ہم تو ادا کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ بے ایمانی کر رہے تھے، تو اللہ سے کسی کی امانت داری یا بے ایمانی چھپی ہوئی تو کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو زندہ بھی رکھا، لیکن اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، تو وہ تھے تو انسان لیکن وہ بندروں کی شکل میں آگے تھے، جیسے انہوں نے ہیلا سازی کی تھی ایسا ان کا انجام ہوا۔ اسے اللہ کے احکامات میں ہیلے کرنے سے بچنا چاہیے، اللہ معاف کرے۔ پھر آگے بنی اسرائیل کا تذکرہ یہ آتا ہے کہ ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور انہوں نے اتنا میم میں سوالات پر سوالات نکالے کہ کیسی ہو، کس رنگ کی ہو، بڑی ہو، چھوٹی ہو، ان کا کیونکہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تو سوالوں پہ سوال وہ لوگ کرتے ہیں، ایک وہ سوالات ہوتے ہیں نا جس سے آپ سیکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اور ایک وہ اس قسم کے سوال ہوتے ہیں حجت بازی پر مبنی، جس کا رزلٹ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اگلا تنگ آ کے کہ تم رہنے دو۔ تو یہ جو طریقہ تھا نا، یہ بنی اسرائیل کا طریقہ، اہل ایمان کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جب کوئی حکم ملتا تھا تو وہ کہتے تھے سمینا و اطعنا، ہم نے سنا ہم اطاعت کریں گے، پھر اللہ راستہ بھی دکھا دیتا ہے۔ اب یہ کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے پوچھتے رہے، اور جب ہاری بات کا اللہ نے جواب دے دیا تو ان کو مجبوراً اس پر بھی عمل کرنا پڑا۔ تو اس میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ حجت بازی پر مبنی سوالات نہیں کرنے چاہیے۔
پھر اس بات کا تذکرہ آتا ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ تو پتھروں کی تو کسی جگہ تعریف ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے دب بھی جاتے ہیں، پھٹ بھی جاتے ہیں، جھک بھی جاتے ہیں، لیکن نافرمان کا جو دل ہے، جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جائے نا، وہ ان پتھروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ پھر اس سے آگے جو ہے بنی اسرائیل کے ایک خاص عہد کا ذکر کیا گیا آیت نمبر 83 کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ دار، یتیم، مسکین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اور سب لوگوں سے اچھی بات کرنا، قولوا للناس حسنا، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو یہ سارے وہ احکامات ہیں جو ہمارے لیے بھی ہیں۔ تو لوگوں سے بھلی بات کرنا، لوگوں کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنا، اور اپنی نماز روزہ، اپنی زکوٰۃ ادائیگی، یہ سب پورا کرنا، یہ بنیادی احکامات ہیں۔ ہاں، سب سے پہلا حکم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں، تو آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی یہاں پر آتا ہے آیت نمبر 102 میں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ، ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ تو یہاں پر خاص طور پر شیاطین کے طرف سے جو ایک طریقہ کار ہے جادو ٹونے وغیرہ کا، اس کی ممانعت یہاں پر آئی ہے، منع کیا گیا ہے، اسے کفر کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ تو جادو ٹونا کرنا، سیکھنا، سکھانا، یہ سب، اور اس کا رزلٹ یہی ہوتا ہے لوگوں کے اندر جدائیاں ڈالنا، لوگوں کے اندر جھگڑے کروانا، اور اپنے لیے دوسروں کے لیے نقصان کی چیز ہے، اس میں کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے۔ اچھا، اس میں کاہنوں کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو جادو کا توڑ کر رہے ہیں، وہ توڑ کرتے کرتے خود وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اس دور میں بھی انسانوں کی آزمائش کا ایک طریقہ تھا، اور ابھی بھی ایسے لوگ جو اس عمل کو اختیار کرتے ہیں، جادو ٹونے وغیرہ کو کرتے ہیں، ایمان سے باہر کر دینے والا عمل ہے، اس سے بالکل بچنا چاہیے۔ بعض اوقات جہالت ہمارے یہاں اتنی عام ہے کہ دم درود کے نام پر جی دم کر رہے ہیں، جی وہ تو نیک بابا جی ہیں، وہ دم کر رہے ہیں، اور وہ بھی جادو سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی ہر برائی سے بچنے کے لیے ضروری ہے علم کا راستہ اختیار کرنا۔ جب تک خود علم نہیں سیکھیں گے، جانیں گے نہیں کیا کون سے نیک اعمال کرنے چاہیے، کون سی چیزیں ہماری اپنی حفاظت کے لیے ضروری ہیں، جو مسنون ہیں، جو قرآن اور سنت سے ثابت ہیں، تب تک ان رستوں پہ بھٹکتے رہیں گے۔ اس لیے یہاں پر ان آیات میں اس کی ممانعت آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کو کنڈیم کیا ہے۔ دوسری اس میں ایک اہم بات جو یہاں پہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ کسی کو نقصان پہنچا بھی نہیں سکتے تھے سوائے اللہ کے اذن کے، یعنی اس کے ذریعے بھی اسی کو نقصان ہوتا ہے جس کے لیے اللہ کی طرف سے اذن پھر جاری ہو جائے، ادروائز وہ اللہ کے مقابلے پہ کوئی نہیں آ سکتا۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، ساحر تو جہاں سے بھی آ جائے تو اس کو فلاح تو نہیں ہوتی۔ تو یہ بہرحال ایک آزمائش کا سلسلہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے ایسے کاموں کے لیے کوئی اجازت نہیں دی۔ اب اس کے بعد ان کے اور اعمال کا ذکر بھی آتا ہے کہ الفاظ بدل بدل کر رائنا کو رائنا نہیں کہتے تھے، رائینا کہتے تھے، اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ پھر آگے ناسخ اور منسوخ آیتوں کا تذکرہ بھی
پھر اس کے بعد آیت نمبر 124 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے کہ یاد کرو ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور ان سب میں پورا اترا، تو اس نے کہا کہ میں تجھے سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے پھر اب بیت اللہ کی تعمیر میں اپنے بیٹے کے ساتھ جو وہ شامل ہوئے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور لوگوں کو حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو عبادت کی جگہ بنائیں، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب میرے اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہیں مانے گا دنیا کا چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرمائیے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یعنی بڑے سے بڑی نیکی کا کام بھی نیکی تبھی ہوتا ہے جب کرنے والا اسے عاجزی سے کرے اور اس کی قبولیت کی استدعا بھی کرتا ہو۔ تکبر کا نیکی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے میرے رب ہم دونوں کو اپنا مطیع فرمان بنا، مسلم بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری فرما بردار ہو، تیری مسلم ہو، وارنا مناسکنا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، وتب علینا، اور ہم پر مہربان ہو جا، انک انت التواب الرحیم، بلا شبہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اب یہ جو دعا ہے نا، دعا کا یہ حصہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی پیاری دعا جو بہت عرصے بعد جا کر قبول ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں۔ اے ہمارے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیتیں تلاوت کر کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تیری کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے جو اہم نکات ہیں وہ بھی سامنے آتے ہیں۔ مانگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں یہی تھے، اور اصل میں بھی یہی اللہ، یہاں سے دو باتیں اہم پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی جامعیت بھی سمجھ آتی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قبولیت بھی سمجھ آتی ہے۔ مانگنے والے نے مانگا بھی تو شاندار مانگا، اور دینے والے نے عطا کیا تو سارا ہی عطا کیا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو انہی مکہ والوں میں سے تھے، اور آپ اللہ کی آیتیں تلاوت کر کے بھی سناتے تھے، کتاب کی تعلیم بھی دیتے تھے، آپ نے حکمت یعنی سنت سکھائی، اور یزکیہم، ان کا تزکیہ کیا، ان سے گندگیاں دور کی، ان کو اچھی عادتوں اچھے اخلاق اپنانے کی ان کو ترغیب دی۔ پھر آخر میں یہ اعلانیہ بھی جاری کر دیا گیا کہ یہ سب نیک لوگ جو گزرے ہیں نا، وہ جو گزر گئے وہ ایک قوم تھے اور تم ایک قوم ہو، ان کے لیے ان کے عمل تھے، تمہارے لیے تمہارے عمل، تو ہر انسان کو اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ وہ سب گزر چکے، اگلے سب کو خود اپنے لیے سوچنا چاہیے۔ پھر اللہ کے رنگ کا ذکر ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ سے اچھا رنگ کسی کا نہیں ہے، اسی کا رنگ اختیار کرنا چاہیے۔ آخری آیت میں پھر فرما دیا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ تو دوسروں کے متعلق سوچتے رہنے کے بجائے اپنے عمل سنوارنے چاہیے۔ اتنی بزی ہو جاتی ہے لائف کہ اگر آپ اپنے آپ کو سنوارنے لگیں، اپنے اچھائی کرنے کے کام میں لگ جائیں، برائیوں سے بچنے لگ جائیں، تو دوسرے کے لیے سوچنے، دوسرے کی اچھائیوں اور برائیوں کو سوچنے کا ٹائم نہیں بچے گا۔ تو فرسٹ تھنک اباؤٹ یور اون سیلف۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اچھے عمل کرنے کی بخیر و عافیت توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ سپارہ اگلے دن۔